हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे मेरी लास्ट वीडियो पे बहुत सपोर्ट किया। मुझे इतने अच्छे व्यूज़ और कमेंट्स आए। आप यकीन करें कि इस तरह के व्यूज़, इस तरह के कमेंट्स वगैरह देख के आगे इंसान को बहुत मोटिवेशन मिलती है और काम करने का दिल भी करता है। तो उम्मीद है कि आप मुझे आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करेंगे ताकि मैं आपके लिए इस तरह की और भी अच्छी हॉरर स्टोरीज़ जो आपको पसंद आएँ वो ला सकूं। तो चलते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। और आज की जो स्टोरी है वो है एक 12 साला बच्ची राबिया की, जो कि अपने घर से बहुत ही अजीब, बहुत ही पुरअसरार तरीके से लापता हो गई थी। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें। राबिया एक 12 साला बच्ची थी जो हमारे पड़ोस में रहा करती थी। उसका घर से पुरअसरार तरीके से लापता हो जाना सबकी समझ से बाहर था। मैं एक एसएचओ होने के नाते और अकरम साहब का पुराना दोस्त होने के नाते अपनी पूरी ताकत और ज़रिया इस्तेमाल कर चुका था कि किसी न किसी तरीके से राबिया को वापस ला सकूं। लेकिन ऐसा लगता था कि शायद राबिया को या तो आसमान निगल गया या ज़मीन। समझ ही नहीं आ रही थी कि वो अचानक से गई कहाँ। मिसेस अकरम का तो रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि एक इकलौती बच्ची का यूं अचानक लापता हो जाना किसी सदमे से वाकई में कम न था। राबिया एक अच्छी और ज़हीन बच्ची थी। आखिरी दफ़ा उसे शाम में बिल्डिंग के अपार्टमेंट्स में दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा गया था। दूसरे बच्चों के मुताबिक राबिया ने कहा वो घर से पानी पीकर आती है क्योंकि उसे शदीद प्यास लग रही थी, लेकिन ना तो वो घर आई और ना दोबारा बच्चों के पास खेलने के लिए लौटी। मैंने पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेजेस को 10-10 बार देख लिया था, लेकिन कोई सुराग ना मिला। पूरे शहर में नाकाबंदियां लगवा दी, सीपीएलसी से रब्ता कर लिया। शाजिया की गुमशुदगी को पूरा 1 साल बीत चुका था और अब तक उसका कोई पता न था। हम सब हिम्मत हार चुके थे, लेकिन अचानक से एक दिन पूरी बिल्डिंग्स की अपार्टमेंट में शोर मच गया। चारों तरफ से एक ही आवाज़ आने लगी कि राबिया घर वापस लौट आई। मैंने जैसे ही ये आवाज़ें सुनी मैं फ़ौरन अकरम साहब के घर भागा कि जान सकूं कि मामलात आखिर क्या हैं। घर पहुंचा तो आंखों पर यकीन नहीं आया। राबिया के माँ बाप उसको गले से लगाकर रो रहे हैं और पूरी बिल्डिंग के लोग उनके घर पर जमा हैं। लेकिन उसमें से हैरानगी की बात ये थी कि राबिया एक ही बात कही जा रही थी कि आप सब लोग क्यों रो रहे हैं और हमारे घर पर सब लोग क्यों जमा हैं। खैर, सारे पड़ोसी मुबारकबाद देने के बाद जब घर चले गए तो मैंने भी इजाज़त चाही। अकरम साहब ने मुझे रात के खाने पर दावत दी, जो मैंने खुशी खुशी कबूल कर ली, क्योंकि मुझे राबिया का ये अजीब रवैया कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ हज़म नहीं हो रहा था। रात को मैं अकरम साहब के घर पहुंचा तो वो दोनों मियाँ बीवी कुछ परेशान से नज़र आए। मुझे अकरम साहब अपने कमरे में ले गए और दरवाज़े पर कुंडी लगा दी, जैसे कि वो कुछ राज की बातें मुझसे करना चाह रहे हों। अकरम साहब ने बताया कि राबिया वही कपड़े पहनकर वापस आई जो उसने लापता होने वाले दिन पहने थे, और हैरत की बात यह है कि राबिया बिल्कुल उसी वक्त वापस आई है जब 1 साल पहले वो अपने दोस्तों को पानी पीने का कहकर घर की तरफ आ रही थी। मैंने अकरम साहब से पूछा कि राबिया ने आकर क्या कहा आप लोगों से, क्या बात की। उन्होंने कहा कि राबिया ने सिर्फ इतना कहा कि मामा जल्दी से पानी पिला दें, बहुत प्यास लग रही है। मेरा मुंह हैरत से खुला रह गया कि ये कैसे मुमकिन है कि पूरे 1 साल बाद भी कहानी वहीं से शुरू हो जहां वो
پچھلی بار 1 سال پہلے آ کر ختم ہوئی تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ میں نے اکرم صاحب سے کہا کہ مجھے رابعہ سے بات کرنی ہوگی۔ اکرم صاحب پریشان تھے کہ کہیں میں رابعہ سے سوالات کر کے اسے ڈرا نہ دوں، لیکن میں نے اکرم صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ ہم دونوں کمرے سے باہر نکل گئے اور میں نے کہا، ہاں تو رابعہ بیٹا، پڑھائی کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ انکل بہت اچھی، پتہ ہے آج اسکول میں نے ریس میں فرسٹ پوزیشن لی اور سب کو ہرا دیا۔ میں نے اکرم صاحب کو دیکھا تو انہوں نے سر ہلایا جیسے وہ مجھے بتا رہے ہوں کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ 1 سال پہلے اسی دن وہ فرسٹ آئی تھی۔ میں نے پھر گھما پھرا کر رابعہ سے بہت سوالات کیے، لیکن اس نے ساری باتوں کے بالکل صحیح جواب دیے۔ پھر اچانک میرے دماغ میں خیال آیا۔ میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا، اکرم بھائی، رابعہ تو بہت گندی بچی ہے، نہ بالوں کی کٹنگ کرواتی ہے، نہ نیلز وغیرہ کاٹتی ہے۔ تو وہ فوراً سے بولی، نہیں صہیب انکل، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ دیکھیں میرے نیلز اور بال سب اچھی طرح کٹے ہوئے ہیں۔ ماما نے لاسٹ فرائیڈے ہی میرے نیلز ٹرم کیے تھے۔ ہم سب حیران تھے کہ یہ ممکن کیسے ہے کہ 1 سال بعد بھی رابعہ کے بال اسی انداز میں بندھے ہوئے ہیں اور ناخن بھی بالکل صاف ہیں۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا اور میرا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ میں نے اکرم بھائی سے کہا کہ رابعہ کو فی الحال گھر سے باہر نہ نکالنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر لاپتہ ہو جائے۔ میں نے اگلے دن اپنے سینئر جمال صاحب سے رابعہ کی واپسی اور ان ساری باتوں کا ذکر کیا، تو وہ بھی 2 منٹ کے لیے سوچ میں پڑ گئے، لیکن وہ بہت زیادہ تجربے کار تھے اور انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں رابعہ کا DNA اور دوسرے ضروری ٹیسٹ کروا لینے چاہیے تاکہ اس بات کا پتہ چل جائے کہ کیا یہ وہی بچی ہے، اور اگر وہ ہے تو اس کا دماغی توازن درست ہے یا نہیں۔ مجھے جمال سر کا یہ آئیڈیا مناسب لگا اور میں نے وہیں سے فون کر کے مسٹر اینڈ مسز اکرم کو ہاسپٹل پہنچنے کا کہا۔ میں خود بھی ان لوگوں کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھا تاکہ سارا معاملہ خود اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ سکوں۔ رابعہ کے سارے ٹیسٹ مکمل ہو گئے۔ جب میں ہاسپٹل میں موجود تھا تو اس وقت مجھے میرے ایک دوسرے کیس کے متعلق فون آیا۔ میں نے بات کرتے کرتے جب یہ کہا کہ صرف ایک بار اس قاتل کے دوست ارشد کا پتہ چل جائے تو میں اس قاتل تک بھی پہنچ جاؤں گا۔ جیسے ہی میں نے یہ جملہ مکمل کیا، رابعہ نے جوس پیتے پیتے کہا، انکل اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ارشد تو فلیٹ نمبر 234 اسٹریٹ 34 میں رہتا ہے۔ رابعہ کے ماں باپ اور میں مسکرانے لگے اور میں نے کہا، واہ رابعہ بیٹا، آپ کو تو میرے ساتھ پولیس میں ہونا چاہیے۔ میں نے ہاسپٹل میں تو رابعہ کی بات کو مذاق میں ٹال دیا، لیکن پولیس اسٹیشن پہنچ کر میں نے سوچا کیوں نہ صرف دل کی تسلی کے لیے اس جگہ چھاپا مارا جائے۔ میں نے اپنے ساتھ ٹیم لی اور رابعہ کے بتائے ہوئے ایڈریس پر روانہ ہو گیا۔ ہم نے دروازہ کافی دیر بجایا لیکن کوئی بھی باہر نہ نکلا، کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا۔ تو پھر دروازے کو زور سے لات مار کر وہ دروازہ ہمیں توڑنا پڑا۔ جیسے ہی دروازہ ٹوٹا، سامنے سے جنید نے ہم پر فائرنگ شروع کر دی، لیکن ہماری تعداد زیادہ تھی، اس لیے کچھ ہی منٹوں میں ہم نے جنید کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ ہمارے بھی ایک ساتھی کو معمولی سا زخم آیا۔ جنید کو لانے کے بعد ہم نے اس قاتل کا ایڈریس پوچھا اور اسے بھی گرفتار کر لیا۔ رات کو جب میں گھر آیا تو مجھے زندگی میں پہلی بار ڈر لگ رہا تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہوتا جا رہا تھا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ رابعہ کو جنید نامی شخص کا کیسے پتہ؟ رابعہ کہاں گئی ہوگی 1 سال کے لیے؟ پولیس انسپیکٹر ہوتے ہوئے بھی میں نے پوری رات خوف کے مارے جاگتے ہوئے نکالی۔ اگلے دن رابعہ کے سارے میڈیکل ریزلٹس آئے، میڈیکل ٹیسٹس آئے اور حیرت انگیز طور پر رابعہ میں کسی قسم کا کوئی بدلاؤ نہ پایا گیا۔ میں نے یہ تمام باتیں اپنے سینئر جمال سر کے سامنے رکھ دی۔ وہ بھی یہ سب سن کر ڈر گئے اور حیرت میں پڑ گئے۔ پھر اس کے بعد بھی 3-4 معاملات ایسے ہوئے جو ناقابل یقین تھے۔
کبھی کسی کو بانڈ کا نمبر بتا دینا، کبھی کسی کو بتانا کہ اس کے گھر میں کالے جادو اور تعویذیں کہاں دفن ہیں، کبھی زلزلے سے پہلے اس کی خبر دے دینا۔ اکرم بھائی نے کسی کے مشورے پر آ کر عامل اور باباؤں سے بھی رابطہ کیا، لیکن کوئی بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ رابعہ کو جب ہم نے سچائی بتانے کی کوشش کی تو اسے بالکل یقین نہ آیا۔ ہم اسے یقین دلاتے بھی تو کیسے، کیونکہ ہمارے پاس اسے اس بات کا یقین دلانے کے لیے کوئی خاص ثبوت بھی نہیں تھا، نہ ہی رابعہ کو آج تک اس بارے میں کچھ یاد آیا۔ پھر ہم رابعہ کو لے کر اپنے گاؤں کے بہت ہی مشہور عالم صاحب جن کا نام حسن اللہ تھا، ان کے پاس رابعہ کو لے کر گئے اور ان کے سامنے یہ سارا معاملہ دریافت کیا۔ انہوں نے رابعہ کا علاج کرنا شروع کر دیا اور کچھ عرصے بعد ہمیں پتہ چلا کہ رابعہ پر جس روحانی طاقت کا سایہ ہے وہ روحانی طاقت بھی تقریباً کوئی 12 سے 15 سال کے درمیان کی بچی ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے انہی بلڈنگ اپارٹمنٹس میں، جن اپارٹمنٹس میں رابعہ کھیل رہی تھی اور جن اپارٹمنٹ سے رابعہ غائب ہوئی، انہی بلڈنگ اپارٹمنٹس میں کچھ بچیاں آپس میں کھیل رہی تھی اور ان میں سے ایک بچی لاپتہ ہو گئی اور بعد میں ندی کے پاس سے سب کو اس کی لاش ملی۔ آج تک کوئی یہ پتہ نہ لگا سکا کہ اس بچی کو آخر مارا کیوں اور کس نے۔ بہت سی کوششوں کے بعد بھی ہم رابعہ کو اس روحانی طاقت کے قبضے سے نہ چھڑا سکے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ روحانی طاقت رابعہ کو یا کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ رابعہ اب ماشاءاللہ سے 20 سال کی ہو چکی ہے۔ مجھے بھی اس بات کا آج تک پتہ نہ چل سکا کہ رابعہ 1 سال کے لیے کن روحانی طاقتوں کے پاس تھی۔ آج بھی جب گاؤں میں کسی کے ساتھ کوئی حیرت انگیز واقعہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے وہ رابعہ کے پاس ہی آتے ہیں اور بہت ہی حیرت انگیز طریقے سے رابعہ ان کے تمام راز سے پردہ اٹھا دیتی ہے۔